آج آپ کی نماز، روزہ، حج، زکات، جو بھی عمل آج آپ کا درست ہے، وہ آپ کا بچپن سے بیان ہونے والا عقیدہ، ہمارے دین میں تو زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوا۔ آج اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں تو اس کے پیچھے صحابہ ہیں، یہ ان کی محنت ہے، نہیں تو ان کی شخصیات کا انکار کرو، اس کے بعد آپ یہ دعویٰ زندگی میں کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے تھوڑی جمع کیا ہے قرآن اور حدیث کو، آپ کے سامنے تھوڑی اترا تھا، اور آپ تو ٹھہرے نیک، آپ تو ٹھہرے ایماندار، آپ تو ٹھہرے پاک باز، وہ تو غاصب قسم کے لوگ تھے، ظالم قسم کے لوگ تھے۔ آپ تو کوئی ایمانداری والا کام کر سکتے ہیں، لیکن مجھ جیسے کوئی یقین نہیں آئے گا کہ کوئی ظالم بھی ایمانداری والا کام کر سکتا ہے، مجھے تو یقین نہیں آئے گا، مجھے یقین دلانا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو المختصر یہ، اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچائیں، قرآن کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رسول کے آ جانے کے بعد اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو کوئی بھی مومنین یعنی صحابہ کے رستے سے ہٹ کے کسی اور رستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔